بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں کو فتح کرنے والی سخاوت، سوال سے یقین تک۔ مدینہ کی ہوائیں ایمان کی خوشبو لیے چل رہی تھیں، اور مکہ کی گلیاں جہاں کبھی اسلام کے قدموں کو روکا گیا، اب اسی شہر میں ایک ایسا دل کھلنے والا تھا جس نے سچائی کو پہچان کر تاریخ بدل دی۔ یہ کہانی ہے حضرت حارث بن حشام کی، قریش مکہ کے سردار ابو جہل کے سگے بھائی مگر انجام کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ مکہ مکرمہ بنو مخزوم کے معزز گھرانے میں پیدا ہونے والا نوجوان حارث بن حشام قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ نسبی وقار، فصاحت، بہادری، سب کچھ موجود، مگر ایک چیز ابھی باقی تھی، ہدایت۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ بھی قریش کے ساتھ اسلام کی مخالفت میں شریک رہا، مگر دل کے ایک کونے میں سوالات ضرور تھے۔ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ کیا یہ کلام انسان کا ہو سکتا ہے؟ وقت گزرتا رہا، واقعات بدلتے گئے، اور آخر کار وہ دن آ پہنچا جب اس نے تاریخ کی سمت موڑ دی۔ 8 ہجری رمضان المبارک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ آج عفو عام کا اعلان تھا۔ جن لوگوں نے سالوں تک سختیاں کیں ان کے لیے رحمت کے در کھول دیے گئے تھے۔ حارث نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ دیکھا جو صرف ظاہری نہیں، دل کو بھی فتح کرتا ہے۔ حارث یہ ایک ایسا سردار ہے جو انتقام نہیں لیتا، جس کی زبان سے صرف عذب و فانتقم تلقا سنائی دیتا ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جسے ہم نے برسوں ٹھکرایا۔ وہ آگے بڑھتا ہے، ایمان کی روشنی اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، اور پھر حارث بن حشام اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آج وہ شخص جو کبھی اسلام کا مخالف تھا، امت محمدیہ کا معزز صحابی بن رہا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حارث کا دل علم اور یقین چاہتا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو یہ وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ میرے لیے سب سے سخت ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ختم ہوتی ہے تو جو کچھ فرمایا گیا ہوتا ہے میں اسے اچھی طرح یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے تو میں وہی یاد رکھتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ یہ جواب حارث کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط کر دیتا ہے۔ اب وہ صرف نام کے مسلمان نہیں، علم و یقین کے مسافر ہیں۔ قبول اسلام کے فوراً بعد غزوہ حنین پیش آتا ہے۔ اسلام کے نئے نو مسلم سرداروں کے دل مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان سخاوت سامنے آتی ہے۔ آپ حارث بن حشام کو غنیمت میں سے 100 اونٹ عطا فرماتے ہیں۔ دین رحمت کا اسلوب تھا، دل جیتو ایمان پروان چڑھے گا۔ حارث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب میرے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے دل کے دروازے کھول دیے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کی ڈور مضبوط ہو جائے۔ سخاوت کی یہ عملی سبق حارث کے اندر نرم مزاجی، شکر اور وارفتگی کو بڑھاتے گئے۔ وہ کہتے، اللہ کی قسم، رسول اللہ وہی عطا کرتے ہیں جس کے بعد فقر نہیں رہتا بلکہ دل کی امیری نصب ہوتی ہے۔ مدینہ کی صحبت، سیکھنے کا دور۔ مدینہ کے دنوں میں حارث نے نماز، قرآن، سیرت، ہر پہلو سے دین سیکھا۔ وہ بھی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت چاہتے۔ نرم لہجہ، نرمی سے بات کرنا، دوسروں کی عزت کرنا، یہ سب ان کی پہچان بنتے جاتے ہیں۔ وہ کہتے، اسلام صرف جنگ کا نام نہیں، اسلام اخلاق اور عدل کا نام ہے۔ خلافت فاروقی اور شام کی طرف ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
اور پھر خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں دین کا سفر بڑھتا گیا، عہد فاروقی آتا ہے تو اسلام کی سرحدیں شام تک پھیلتی ہیں۔ حارث بن حشام اپنے گھر والوں سمیت شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ہجرت صرف زمین بدلنے کی نہیں تھی، یہی نیت اور خدمت بدلنے کی ہجرت تھی۔ وہ شام کے محاذوں پر ثبات، صبر اور نصیحت کے چراغ جلاتے ہیں، نوجوانوں کو حوصلہ دیتے، کمزوروں کی خبر گیری کرتے اور کہتے ہم تلوار سے پہلے عدل اور رحمت لے کر آئے ہیں۔ آزمائش کی گھڑی، صبر کی روشنی۔ شام کی سرزمین پر ایک سخت آزمائش اتری، طاعون امواس۔ یہ وہ وقت تھا جب بڑے بڑے اہل ایمان اللہ کی تقدیر پر سر تسلیم خم کر گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حارث بھی اسی وبا میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ کچھ روایات نے ان کی شہادت وفات شام ہی میں بتائی، لیکن ان کا چراغ ایمان بجھا نہیں، وہ دلوں میں روشنی چھوڑ گئے۔ سوال سے یقین تک کا سفر اور سخاوت سے دلوں کو فتح کرنے کا ہنر۔ ورثہ، ہم نے کیا سیکھا؟ سبق اول، نرم دلی دل جیتتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزر کرنے حارث جیسے سردار کے دل میں راستہ بنایا۔ دشمن کو بھی امید دی جائے تو وہ یار وفا بن سکتا ہے۔ سبق دوم، سوال کرنا ایمان کی پختگی ہے، وحی کیسے آتی ہے؟ یہ سوال حارث کے یقین کا دروازہ بنا۔ اسلام سوال کرنے سے نہیں ڈرتا بلکہ علم دیتا ہے۔ سخاوت دل بدل دیتی ہے۔ حنین میں 100 اونٹ ملنا صرف عنایت ہی نہیں تھی، یہ دلوں کی تعمیر تھی۔ ہمارا محتاجی میں ہاتھ پکڑنا کسی کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ سبق چہارم، ہجرت نیت۔ زمین بدلنا مقصد نہیں، نیت اور کردار بدلنا اصل ہجرت ہے۔ حارث نے یہی کر کے دکھایا۔ وہ جو کبھی مخالفت میں تھے آج ہمارے لیے چراغ راہ ہیں۔ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمیں سکھا گئے کہ عفو، علم، سخاوت اور اخلاص سے دلوں کی فتح ہوتی ہے۔ دعا، اے اللہ ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت نصیب فرما، ان کے طریق پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں نرمی، سخاوت اور یقین بھر دے، آمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔